ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں عید قربان، عید ملن کا یہ خصوصی پروگرام، اور وقفے پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کس کس نے اپنے اپنے جانور کا کیا نام رکھا اور اس کے پیچھے کیا لاجک تھی، اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، میں نے بکرے کا نام رکھا تھا یعفور۔ یعفور، جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ مال غنیمت کے طور پر ایک حمار شریف ملا تھا، تو آپ نے اس کا نام یعفور رکھا تھا۔ اچھا، تو اسی نسبت سے یعفور۔ بابا صاحب، میں نے الحمدللہ بچیا تھی میرے پاس، تو اس کا نام میں نے رانی رکھا تھا۔ اچھا، سرکار علیہ السلام کے نام مبارک کے لیے وہ قربانی تھی۔ اچھا، اس لیے رانی، اچھا، رانی ملکہ رانی صرف ذہن میں آ گیا، دل میں آ گیا، تو صحیح، وہ جو بلانے کے لیے، اور کیا بلانے کے لیے آسان نام تھا، اس کو رانی لگ سکتا۔ سب کو پتہ لگ جاتا تو ہو سکتا رشتے آنے لگ جاتے۔ وقت کم تھا نا اس کی قربانی۔ اچھا مفتی صاحب، آپ نے؟ ہمارے یہاں اتنی جلد بازی رہی اس مرتبہ کے نام رکھنے کی طرف توجہ ہی نہیں گئی۔ پچھلے سال سونیا رکھا تھا، اچھا، اس سال جلدی میں ایسا تو نہیں وہ قربانی نہ کیا ہو؟ نہیں، قربان تو آج ہو گیا الحمدللہ۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اویس بھائی؟ میں ناظرین بتاتا چلوں کہ ہمارے صاحبزادہ تسیم صابری صاحب جو ہے نا، ان کی رگ ظرافت بڑی بھڑکتی رہتی ہے۔ وہ اتفاق سے میرے گھر آئے تھے، میں نے ایک جانور خریدا تھا دیکھنے کے لیے، تو میں نے پیار سے جانور کو کہا رانی ہے رانی، تو اس نے سن لیا، اور اب جناب جو یہ اب رانی ہی رکھا، میں نے بھی اقبال بھائی نے رکھ لیا، تو میں کیا کروں؟ ہاں، نہیں وہ پتہ نہیں تھا ہمارا یوسف بھائی۔ مجھے تو سچی بات یہ کہ ادھر نہیں تھا کہ قربانی کے جانوروں کے نام پہ رکھے جاتے ہیں۔ اچھا، آج چونکہ ان سوتر انجلے چہروں میں میری حاضری تو انشاءاللہ آئندہ سال ہے۔ اچھا، نام رکھتے؟ آپ کے مشورے سے نام رکھتے تو کیا رکھتے؟ نہیں بھائی، بالکل نہیں، اس سلسلے میں مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سلسلے میں یہ بتاتا چلوں کہ اتنا وقت نہیں ملا کہ جا کر جو ہے میں خود جانور خرید سکوں، تو کسی اور نے یہ کام سر انجام دیا ہے، اور میں قربانی کے وقت وہاں موجود تھا، لہٰذا میں نام نہیں رکھ سکے۔ آپ پہ ماشاءاللہ اس دفعہ کافی برڈن تھا، یہاں پر بھی آپ کی کافی بہت زیادہ مصروفیات، اللہ آپ کو مصروف رکھے۔ جعفری صاحب، آپ اس تو ہماری جو قربانی تھی وہ مشترکہ تھی، تو میرے یہ استحقاق حاصل نہیں تھا کہ میں اس کا اپنے نام رکھتا، لیکن یہ میں ضرور بتاؤں گا آپ کو کہ بچپن سے میرے جب شعوری طور پہ قربانی کی یاد ہے مجھے، تو میرے والد صاحب ہر جانور کا ایک ہی نام رکھتے تھے، اور وہ رکھتے تھے نعمت۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو ہمیں عطا ہوئی ہے، اور اس کو ہم اثار کر رہے ہیں۔ صحیح۔ میں نے ناظرین آپ کو یہ بھی ہوگا کہ میں نے کیا نام رکھا تھا، تو میں نے مسٹر سہراب گوٹ نام رکھا تھا، تو وہ بہت یعنی مسٹر کراچی ہوتا ہے، مطلب بتا دیا آپ نے کہ آپ نے نر کیا تھا یا مادہ کیا؟ جی ہاں، تو مادہ کا کوئی نام نہیں ہم نے رکھا تھا، لیکن مسٹر سہراب گوٹ نام رکھا تھا۔ ایک کالر شامل کرتے ہیں، آج کے پہلے کالر، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون اور کہاں سے؟ میں مدینہ منورہ سے بول رہی ہوں۔ ارے السلام علیکم، ماشاءاللہ، یہ تو میری اماں بات کر رہی ہیں۔ اچھا، ہاں، آپ کیسی ہیں؟ آپ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ، اور بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کر، آپ سے بات کر کے۔ جزاک اللہ۔ کل عام انتم بخیر انشاءاللہ۔ وہ سہیل بیٹا بھی ہیں یہاں پر ماشاءاللہ، اور اکمل بھی بھائی بھی ہیں، اور تسلیم، آپ سب کا ذکر ماشاءاللہ، میرے بھائی وہاں امریکہ میں وہ بھی ابھی سن رہے ہیں سب کچھ۔ اچھا، آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ میرے بھائی عبدالرؤف کو بھی مبارک دینا، میرے بھائی خلیل کو، اللہ تعالیٰ نے ان کی عمروں میں برکت دے۔ اور بھائی ربانی کو میں ہر وقت کہتی رہتی ہوں، اویس کو میرا سلام کہنا، مجھے جی بہت آپ کا سلام جو ہے وہ ملتا رہتا ہے۔ پیارے لگتے ہیں، اللہ نے مجھے دین کے 2 بیٹے دیے ہیں۔ اچھا، اللہ آپ کی، اور اویس کو تو میں نے اپنے گھر میں شہدائے بدر کے ساتھ نعت پڑھتے ہوئے سنا ہے، اس وقت سے میں نے کہا کہ میں ان کو یا بھائی بناؤں گی یا بیٹا بناؤں گی۔ اور یہ ماشاءاللہ یہاں پر آئے بھی ہیں، اور میری بیٹی کے جو بچے ہیں وہ سب آل رسول ہیں۔ تو یہ ذرا حسن ہے نا، آپ سے سلام دعا کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی کیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انا حسن عربی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم خالی اویس، عید مبارک۔ جی بیٹا، میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ کل عام وانتم بخیر، کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین، کیف حالک؟ کلنا طیب، کیف صحتکم؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔
مني أحمد لينا ولما كله مسلم عليكم ماما كلثوم بابا فاروق وسيد أحمد. بہت شکریہ میرے بھائی جی. آپ اس بچے کے لیے دعا کریں اللہ اس کو حافظ قرآن حرم شریف کا امام بنائے، پھر میں انشاءاللہ جنت بقیع میں چلی جاؤں. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے جی. میں نے اچھی آپ کی سوچ لی کہ اگر ایسے امام آ جائیں تو کیا بات ہے. سبحان اللہ. یہ آل رسول ہے، میں تو ان کی خدمت گزار ہوں. اور آپ سب کے لیے میں یہ کہہ رہی ہوں، جو بھی آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، اور خلیل میرے بھائی عبدالرو، بغیر آپ کو کہے میں جب بھی سرکار کے وہاں جاتی ہوں طواف کرتی ہوں، آپ سب کا سلام اہل جنت بقیع کو، جزاک اللہ. بنات رسول، اولاد رسول، امات رسول، ازواج رسول، سب کو آپ کا سلام پیش کرتی ہوں. اچھا اماں جی، آپ آج ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، تسلیم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی آج سے آپ شامل کیجئے گا کہ جب بھی آپ ان مقدس بھائی اکمل، وہ تو اتنے عاشق رسول ہیں، ان کے آنسو بہتے ہوئے میں نے دیکھے ہیں. آپ کے آنسو، اللہ تعالیٰ آپ کے عشق کو اور محبت دین کو سلامت رکھے. آمین. بہت میں کہہ رہی ہوں، میں آپ پر میری قربان جاتی ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دین دیا ہے. انشاءاللہ کل میں آپ کے ساتھ اور ہم سب سرکار کے ساتھ اٹھیں انشاءاللہ. میں فخر سے کہوں گی کہ میرے بیٹے ہیں، یہ دین کی خدمت کرتے رہیں. بہت شکریہ آپ کا. اچھا بیٹا تسلیم جی، آپ کو بھی بہت بہت سلام، اور اللہ تعالیٰ السلام. آپ کے دین و دنیا کے ہر مرحلے پر آپ کو ترقی اور کامیابی عطا فرمائے. آمین آمین. پوری اس ملک کے لیے دعائیں کرتے رہا کرو میرا بیٹا. اللہ آپ کو خوش رکھے. اسے عبدالرزاق بھائی اور شبانہ کی شادی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مبارک کرے، ان کے لیے بھی دعا کریں. آمین. اور ہے نا بھائی عبدالرؤف، تو ان کے لیے بہت دعائیں کیا کریں جتنی یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں. آمین. اور جتنا یہ میری عزت اور میرا ادب کرتے ہیں، بس اللہ ان کو جزائے خیر دے گا. آمین آمین. اچھا میرے اویس اور سہیل اور اکمل بھائی اور تسلیم، آپ سب دوسروں کے نام میں زیادہ جانتی نہیں ہوں، سب کو میرا فرحان اور فرقان. آپ چونکہ مدینے سے کال کر رہی ہیں، اس لیے نام سب کے بتانا ضروری ہے. اقبال بابا صاحب ہیں، یوسف میمن صاحب ہیں نعت خان، اور حسن جعفری صاحب، ان سب کا بھی، اور مفتی نعیم صاحب کا، سب کا سلام کہیے گا. سب کا کہوں گی. بس نعیم اور کون؟ فاروقی، یوسف میمن صاحب، ہاں یوسف میمن صاحب، اقبال بابا صاحب، اقبال بابا صاحب، اور حسن جعفری صاحب، حسن محمود جعفری صاحب، جو نعتیں پڑھتے ہیں، اور بھائی اکمل جی، اور میرا بیٹا سہیل، اور میرا بیٹا اویس. بس آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر. یہ سہیل آپ کا بیٹا جو سہیل جو ہے نا، وہ آپ سے بات کرنا چاہیں گے. سہیل بات کریں گے آپ سے. دونوں آنکھیں ہیں. جی امی، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور ہماری طرف سے آپ بلکہ ہم سب کی طرف سے آپ کو بہت بہت عید مبارک. عید مبارک. اچھا دیکھو سہیل، آپ سب کو میں کہہ رہی ہوں کہ اگر مدینے آئے اور اپنی ماں سے نہ ملے تو میں کبھی معاف نہیں کروں گی. آپ انشاءاللہ ضرور ملیں گے. تو آپ دعا فرمائیں کہ حاضری ہو حضور کے دربار میں جنت. اپنی ماں کو ضرور یاد رکھنا. انشاءاللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا جی، خدا حافظ. بہت شکریہ کال کرنے کا. اویس بھائی جی ہاں، ایسی محبت کرنے والے لوگ، دعائیں کرنے والے لوگ. میں گیا تھا مدینہ شریف میں، جو حاضری ہوئی تھی تو یہ بڑی محبت کے ساتھ لے گئی تھی مجھے. تو ایک گلہ کرتی ہیں کہ اویس کو میں نے بیٹا بنایا، لیکن یہ جو ہے وہ فون نہیں کرتے مجھے. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں آپ کی بات پہنچا دوں گا ان کو. نہیں، اتفاق ان کے گھر پہ حاضری ہوئی تھی، اور بڑا انہوں نے رمضان شریف کے مہینے میں روزہ افطار کروایا تھا، بلکہ بہت ساری پرتکلف دعوت جو تھی انہوں نے کی تھی. اس کے بعد کئی مرتبہ میری حاضری ہوئی، لیکن میرے نصیب کے میں ان کے گھر نہ جا سکا، بہت افسوس ہوتا ہے. بہرحال انشاءاللہ آئندہ جب بھی سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تو انشاءاللہ آپ کے گھر کے ٹکڑے کھانے پھر آؤں گا انشاءاللہ. ناظرین، بات کرتے ہیں، آپ کے سوالات بھی ہمیں موصول ہوتے رہیں گے. کئی دفعہ وہ چیزیں آپ پوچھتے ہیں جو ہمارے ذہنوں میں بھی نہیں ہوتی ہیں، آپ اپنے اپنے ذہن سے سوالات کر رہے ہوتے ہیں. بہت سے کئی مرتبہ بہت دلچسپ سوالات لوگ بھی کرتے ہیں، تو وہ اس پروگرام کا حصہ بن جاتا ہے اور حسن کو دوبالا کر دیتا ہے. تو ہم آپ کی کالز بھی انشاءاللہ شامل کرتے رہیں گے. ہم سب سے یہ پوچھتے ہیں، یہ جو آپ کی محبوب شخصیات ہیں جن سے آپ بڑی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، کہ ان سب کی عید کیسے گزرتی ہے؟ بے پناہ مصروفیت کے بعد جب عید کا دن آتا ہے تو گھر بار کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، گھر والوں والدین کے ساتھ، تو عید کس طرح مناتے ہیں اور اس میں کیا خاص چیز کیا ہوتی ہے؟ اویس بھائی.
عید کے دن جیسے کہ آپ بقرہ عید کہیں سو عید الاضحیٰ کہیں تو اس میں تو جانور ذبح کیے جاتے ہیں، تو ہر کسی نہ کسی کے گھر کے اندر یہ معاملات تو تقریباً ہوتے ہی ہے. تو جیسے کہ مفتی صاحب نے آپ شروع میں بتایا اور آپ نے بھی جو بات شروع میں کی ہے کہ اچھے اچھے لوگ جو ہیں وہ قصائی کے پیچھے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دن سب کا آتا ہے. جیسے درزیوں کا لے لیں تو وہ رمضان شریف کی عید میں ان کا بھی لگتا ہے، لیکن جو ہے کہ ابھی مجھے روم میں سے خلیل واسی صاحب نے کہا کہ سب دن سنار کے ایک دن لوہار کا، تو سب کے دن آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو حق ہے ریٹ لینے کا، اور بڑی محنت طلب کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے. اس کے علاوہ جو آپ نے ذکر کیا تھا کہ وہ جو ایسے لوگ بھی نکل آتے ہیں جو زیادہ جاننے والے نہیں ہوتے، ماہر نہیں ہوتے. اچھا، اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ 100 دن ٹی وی پروڈیوسر کے، ٹی وی ڈائریکٹر کے، اور 1 دن کسائی کا. ہاں، اس کو یوں کہہ سکتے ہیں. ناراض ہو جائیں گے نا ہمارے واسی صاحب. دیکھیے نا، جب ایک دن ان کا ہوتا ہے سمجھے نا، تو یہ تو میرا خیال ہے ہر شعبے میں ہوتا ہے. جی، ہر شعبے ہوتا ہے، ہر شعبے میں ہوتا ہے. نعت خانوں کے بھی ہوتے ہیں، کسائی کا تو ایک دن نعتواں کا، تو ایک دن مولویوں کا، اس طرح ہوتا ہے. بہرحال تو ٹھیک ہے. اب تو ایسا لگے گا کہ انٹرنیٹ پہ کسائی کی باقاعدہ پہلے سے بکنگ ہو جائے کرے. بالکل صحیح ہے. یہ دور آنے والا ہے مجھے لگتا ہے. بلکہ کسی نے مشورہ بھی نہیں دیا ہوگا، ہے. اس لیے نہیں ہوگا کہ عام طور پہ جو اس کام کو جانتے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے. اس کے مقابلے میں 3 دنوں میں جو نئے کسائی نظر آتے ہیں جنہوں نے کبھی چھری بھی نہیں پکڑی ہوتی ہے، وہ لوگ جب مارکیٹ میں نکلے ہوتے تو پھر انٹرنیٹ. اگر یہ نہ ہو نا، اگر یہ لوگ بھی نہ ہو تو بتائیے اتنے جانور ذبح کیسے ہوں؟ بہت مشکل ہے. صحیح بات ہے. اصل میں وہ ہر سال کر کے وہ بھی جو ہے. اچھا، ایک بات شامل کر لیتے ہیں بیچ میں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کریں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تسلیم صابری صاحب، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں شاہد کر رہے ہیں. جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، جان لیا. الحمدللہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ کا کرم. ماشاءاللہ بڑا اچھا لگ رہا ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں. بہت شکریہ. بھائی اقبال بابا صاحب سے ایک بات کرنی ہے. جی جی. یہ سب لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں، ایک مسئلہ میرا بھی ہے، وہ آج تک حل نہیں ہو پایا ہے. کسائی کا بات کہیے گا شاید بھائی. نہیں، کسائی والا مسئلہ تو ان کا اپنا بھی حل نہیں ہوا. ان کی رانی جو ہیں ابھی تک وہ ذبح نہیں ہوئی ہیں. نہیں، الحمدللہ کر دی ہے. اور میرا کسائی الحمدللہ دادا کے دور سے جو لوگ ہماری برادری کے صاحب ہیں، مشتاق بھائی ہمارے، الحمدللہ وہ ہر سال دادا کے دور سے وہی کاٹتے ہیں. خاندانی قصائی ہے الحمدللہ، انہوں نے کاٹے. اور آپ نے یہاں نام لے کر ان کو کم از کم اگلے 10 سالوں کے لیے تو پکا کر لیا. الحمدللہ وہ پیسے ہی پکے ہیں، دادا کے دور پیسے بھی سے. نہیں لیتے ان سے. اچھا، پیسے لیتے ہیں. یہ کیسے پتا شاید بھائی؟ آپ دیتا ہوں ان کو شاید بھائی. بھائی میرا مسئلہ پہلے اقبال بابا صاحب کا کل بھی فون آیا تھا، میرا مسئلہ رہ گیا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ ان کا فون نہیں ملتا. اچھا، اس کے لیے ان سے کہیے مجھے کیا پڑھنا چاہیے. اچھا. یہ آپ اپنی پھر والدہ کا نام بتائیے پہلے. جی، اپنی والدہ کا نام بتائیے. ارے میری والدہ تو آپ. ارے اچھا تسلیم بھائی، ایک منٹ. اپنے شاہد بھائی، بڑی اچھی بات ہے. نہیں، میں کہہ رہا اگر والدہ کا نام پوچھا جائے، نہیں دیکھو یہ اپنی والدہ کا نام تو بتا دیں گے، اب موبائل کی والدہ کا نام کیسے بتائیں؟ ہاں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. اب وہ مسئلہ ایسا ہے جو علم العادات میں آ ہی نہیں سکتا. آپ کو روحانی مسئلہ پوچھنا ہے تو علم العادات کی مطلب اس کے حوالے سے آپ کو والدہ کا نام تو بتانا پڑے گا، موبائل کی والدہ کا بھی. اچھا، ہاں یہ بھی صحیح بات ہے، لیکن بہرحال یہ مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا ہے. انشاءاللہ ہو جائے گا. میں نمبر وارسی بھائی کو دے دوں گا، اپنا نمبر وارسی بھائی کو دے دوں گا، وارسی بھائی سے لے لیجیے گا. اچھا، اویس بھائی کو سلام کہیے گا. ماشاءاللہ آج کمپیئر بنے بیٹھے ہوں اویس بھائی. ارے بھائی میں بنے بیٹھے اچھا ہے، یہ بنے بیٹھے بہت اچھا ہے. تسلیم میں شامل ہو گئے، صفحہ تسلیم صابری میں شامل ہو گئے، لیکن نہیں صابری میں نہیں لگا رہا ہوں اس میں. اچھا، بات یہ جس آدمی کی شادی ہو جاتی ہے وہ صفحہ تسلیم میں شامل ہو جاتا ہے. جیسا کہ آپ ہو گئے. اور ماشاءاللہ نئے سہیل اعظم جدید صاحب ہوئے، تو سب کو آپ کو ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے. مبارک ہو. آپ کو بھی بہت بہت مبارک. کل آپ کو ہم نے دیکھا، کل میں نے آپ کو دیکھا، آپ بڑے اچھے لگ رہے تھے. بہت شکریہ. اور میں سمجھا شاید پچھلے سال کی طرح اس سال بھی آپ میرے ساتھ بیٹھیں گے، لیکن آپ چونکہ پہلے آپ بیٹھ چکے. سر میں آپ کے ساتھ آگے نا آج. ہاں بالکل، بالکل بالکل. سب کو، مفتی اکمل صاحب کو سب کو سلام کہیے. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. شاہد مسرور ہمارے ساتھ تھے، معروف کمپیئر ٹی وی کے بہت اچھے پروگرامز پیش کرتے ہیں، بہت اچھی گفتگو شاہد مسرور کرتے ہیں. اور پچھلے سال اتفاق سے، بلکہ اس سال عید الفطر پر یہ ہمارے پینل میں شامل تھے، جس میں ہم نے عید ملن کے حوالے سے پروگرام پیش کیا تھا. مفتی صاحب کیسے عید مناتے ہیں؟ بقرہ عید تو مطلب وہی جیسے اویس بھائی نے فرمایا کہ وہ
قربانی کا ایک تو ہوتا ہے سب ذہن کے اندر، کچھ مہمانوں کی آمد بھی ہوتی ہے گھر پہ، ہمارے یہاں دعوت ہوتی ہے، پرٹیکولر کچھ مہمان ہوتے ہیں، تو پہلے قربانی، اس کے بعد پھر وہ دعوت کا سلسلہ، پھر وہ کچھ ہی دن ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو بڑے آرام سے گزرتے ہیں، ورنہ تو ہماری مصیبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا، آپ نے اپنے جانور کی کچھ بوٹیاں ووٹیاں کھائیں؟ ہاں کھائیں، آپ بڑے مقدر والے ہیں، کیونکہ میں نے کل قربانی کی تھی، آج تک میں نے اپنے جانور کی بوٹی نہیں کھائی۔ اچھا، اس کی وجہ کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قصائی صاحب جو ہیں وہ کہا کہ 10:30 بجے میں آ جاؤں گا۔ اب وہ 10:30 ان کے جو ہے وہ پتہ نہیں کس ملک کے اعتبار سے بجتے تھے، جو ہمارے یہاں کے 1 بجتا تھا، تو 1 بجے قربانی ہوئی اور 5 بجے میں فارغ ہوا قربانی سے۔ پھر اس کے بعد جو گوشت کی تقسیم ہوتی ہے تو وہ میری مغرب ہو گئی، پھر عشاء پڑھ کے مجھ میں اتنی ہمت ہی نہ رہی کہ میں بالکل نڈال ہو چکا تھا کہ اس کو پکاؤں، کہ پکانا نہیں میں کھاؤں۔ ہاں، بہرحال تو میں تو کسی صاحب نے پوچھا تھا نا ایک سے، انہوں نے کہا کہ آپ نے سنا ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ کپڑے دھلواتے ہیں، انہوں نے کہا کہ کیا ہوا ہے اس میں، جب میں روٹیاں پکاتا ہوں تو وہ بھی تو میری مدد کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن آپ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اب یہ بتائیں، آپ سب سے پوچھتے ہیں، ابھی باقی ہیں ہمارے اور مہمان باقی ہیں، لیکن اس وقت میں چونکہ آپ کی صف میں شامل ہوں اس لیے آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے عید کیسے گزاری؟ عید بس عید قربان اسی طرح جس طرح سب کی قربانی میں ہی گزر جاتی ہے، تو وہ قربانی میں ہی صبح سے لگے رہے اور عید کی نماز کے بعد سے اور پھر دوپہر ہو جاتی ہے۔ مسٹر سوراب گوٹ جو ہے وہ بس پہلے اسے بچہ گھماتا رہا، محلے میں دکھایا کہ یہ مسٹر سوراب گوٹ ہے، اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے نا بس قربانی ہو گئی۔ بس قربانی ہو گئی۔ کل ہوئی یا آج ہوئی؟ کل ہو گئی۔ یوسف بھائی، ہاں، پہلی بات یہ ہے کہ میں اس نوعیت کے پروگرام میں پہلی مرتبہ بیٹھا ہوں عید کے ایام میں۔ کل واجب اتفاق ہوا کہ ایک ہمارے کرم فرما تشریف لائے، اب وہ رہتے لاہور میں ہیں، ان کو کراچی میں دیکھ کے مجھے بھی بڑا تعجب ہوا کہ ماشاءاللہ عید کے ایام میں وہ آئے ہوئے، تو ملے، کہنے لگے بھیا عید تو مجھے لاہور میں ہی گزارنی تھی، لیکن اتفاق ہے کہ موسم کی عجیب مناسبت ہو گئی ہے کہ وہاں ہو گئی ہے دھند ہو گئی ہے، تو ہر سال میں جانور کے ساتھ عید گزارتا ہوں۔ ہوتی باسی عید کو ہے، باسی عید کو میرے یہاں قربانی ہوتی، لیکن عید کا دن میں جانور کے ساتھ گزارتا ہوں، لیکن چونکہ موسم کی خرابی کی وجہ سے لاہور جا نہیں سکا، تو اس مرتبہ یہ عید جو ہے وہ آپ کے ساتھ گزارتا۔ پھر آپ کی حالت کیا ہوئی؟ مجھے حالت کیا ہونی چاہیے حالات میں، تو مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے کہا کمال ہے، یہ اتفاقاً ان کی زبان سے نکل گیا ہے، کیا وہ کہنے لگے بھئی آپ کے ساتھ گزارنی ہے۔ بہرحال خدا کر کے پھر ان سے میں نے اجازت لی کہ یہ تو کچھ بدشگونی سی ہو رہی ہے، ازواجی تعلقات میں کمی تو نہیں؟ نو، وہ تو وہ کچھ چارہ وارہ ساتھ لائے تھے؟ نہیں، چارہ کیا ساتھ لانا ہے، بہرحال وہ تو ہوئے رخصت، چارہ تو یہ بنے ہوئے، اس کے بعد بس اب عید کے ایام یہی ہوتا ہے کہ نماز پڑھی، قبرستان گئے، قبرستان سے ہونے کے بعد پھر گھر پہ آ گئے، کوئی ملنے ملانے، زیادہ تر تو ملنے ملانے والوں کا سلسلہ ٹیلی فون پر ہی نمٹ جاتا ہے، زیادہ تر ٹیلی فون پر ہی ہونا بھی یہی چاہیے، اور سب کی اپنی اپنی یقیناً مصروفیت ہوتی ہے۔ پورا آپ دیکھیں نا بھیا کہ عید والے ایام میں تو بالکل ہی شیڈول بدل جاتا ہے، اور ہم لوگ اب اس بات کی تائید کریں گے کہ ہم لوگ عام طور پر فجر کی نماز پڑھ کے سوتے ہیں۔ اس پر میں آپ سے بات کہوں گا کہ عید سے پہلے جو ایک رات گزرتی ہے، عام طور پر ہم چاند رات کہتے ہیں، حالانکہ چاند رات نہیں ہوتی، صحیح، تو اس رات میں نے سوچا کہ آج تو میں جلدی سو جاتا ہوں تاکہ صبح فریش ہو جائے گا، اٹھیں گے اور اچھی طرح دن گزرے گا، تو میں نے یقین جانیے 2 گولیاں نیند کی، ویلیم 5 کی 2 گولیاں ایک ساتھ میں نے لی کہ شاید میں سو جاؤں، لیکن یقین جانے مجھے نیند نہیں ہے، کروٹیں بدلتا 5 فزیکل سائیکل جو مطلب عادت پڑ گئی ہے، تو نہیں ہوتا، فزیکل سائیکل بن جاتا ہے۔ اچھا، ایک مجھے بات بڑی سلوی یاد آ رہی ہے کہ اس عید پر، یہ عید بھی ساتھ ساتھ ہے، عید قربان، میرا سوال جو ہے عید قربان بھی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے نا شادیوں کا سیزن بھی ہے، تو یہ شادی کا اور عید قربان کا کیا آپس میں تعلق ہے کہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں سب؟ ہم یہ سوال لیتے ہیں، اس پر بات کریں گے، ایک کالر شامل کرنے پہلے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کون صاحب اور کہاں سے؟ میں غلام مصطفیٰ قادری بات کر رہا ہوں مکہ شریف سے۔ سبحان اللہ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ حاجی غلام مصطفیٰ، جی حضرت، ماشاءاللہ، آپ کو مبارک ہو۔ جی، آپ کو حج بھی مبارک ہو، عید بھی مبارک ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ اس پروگرام کے جتنے بھی مفتیان کرام بیٹھے ہیں،
اویس بھائی ہیں, تسلیم بھائی ہیں, مفتی نعیم صاحب ہیں, مفتی اکمل صاحب ہیں, اقبال بابا ہیں, مفتی سید امجدی صاحب ہیں, الحاج محمد یوسف میمن صاحب ہیں, اور ہمارے ڈائریکٹر خیلوار صاحب جتنے بھی ہیں, سب کو اپنی جانب سے دلی عید مبارک پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی غلام مصطفیٰ. جی حضرت, اس وقت جو ہے وہ میرے ساتھ کافی دوست احباب یہاں پر موجود ہیں. ہمارے شوکت بھائی ہیں, بابو بھائی ہیں, اور یہ ہمارے جس مکتب سے ہم اس مرتبہ جو ہے حج پر آئے ہیں, کہ ہمارے عبدالحمید بھائی ہیں, عمران بھائی ہیں, اور یہ سب جو ہے خاص طور پر اویس بھائی کو سلام پیش کرتے ہیں. وعلیکم السلام. اور یہ ہمارے علی بھائی ہیں, یہ اویس بھائی سے بات کرنا چاہتے ہیں. جی اچھا جی کرائیے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اویس بھائی کیا حال چال؟ الحمدللہ. عید کی مبارک ہو سر آپ کو. آپ کو بھی عید کی مبارک ہو اور حج کی مبارک ہو. خیر مبارک, خیر مبارک. آئے نہیں اس دفعہ آپ حج پہ؟ بس دیکھ لیں جی, وہی بات آ گئی کہ بخت خفتار نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا. چلیں کوئی نہیں, اللہ مالک ہے. انشاءاللہ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو ہر وقت یہ اجازت مبارک کرے. آمین. بہت شکریہ, آپ نے بات فون کیا. اپنا ہمارے سب اسٹاف کی طرف سے آپ کو بہت بہت سلام. بہت شکریہ. اور یہ ہمارے عبدالحمید صاحب ہیں, یہ بھی آپ کو بہت بہت سلام کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. یہ بات کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہماری طرف سے مکتب 11 معلم عبدالرحمان محمد امین کاتب کی طرف سے آپ سب کو عید مبارک. آپ کو بھی بہت مبارک ہو, اور آپ نے جو حجاج کی خدمت کی ہوگی, یقیناً کی ہوگی, وہ بھی آپ کے لیے جو ہے مبارکباد ہم پیش کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو. الحمدللہ, مہربانی آپ کی. کاروان نوری والے ماشاءاللہ, ان کے حجاج کرام تمام. بہت شکریہ کال کرنے کا, بہت شکریہ. اچھا, بات ہو رہی تھی شادی کے حوالے سے. شادی بھی, لیکن یہ آپ بتائیں عید قربان نہیں, کیا تعلق کیا ہے دونوں؟ بڑی آپ بڑا جو سب کو چھیڑتے ہیں, آپ کی رگے ظرافت ہر وقت بڑھتی ہے. نہیں, میں ویسے ایک سوال, شادی کا سوال آپ نے ان سے کیوں نالج کے لیے اگر آپ اشار کو بنیاد سمجھ لیں تو میرا خیال ہے بالکل کلیئر بات. میں کم علم آدمی ہوں, اس لیے میں پوچھ رہا ہوں اپنی معلومات بڑھانے کی. نہیں, آپ یہی بات ہے کہ عام طور پر جو ہے وہ عید الاضحیٰ کے بعد, جو ذی الحجہ کے بعد جو ہے وہ محرم کا مہینہ آتا ہے, تو اس مہینے میں شادی نہیں ہوا کرتی. یہ عرف و رواج بھی ہے کہ اس میں حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ایام ہوتے ہیں, تو اس میں شادی نہیں ہوتی. تو اس سے پہلے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم شادی وغیرہ سے جو ہے فارغ ہو جائیں. تو سال میں عموماً جتنی شادیاں بھی ہوتی ہیں تو وہ عید الفطر سے لے کر عید الاضحیٰ کے یعنی جو درمیانی وقفہ ہوتا ہے. چل ایک وجہ تو یہ ہوگی. جعفری صاحب, میں نے تو ایک وجہ پہلے آپ کو بتائی کہ شادی جو آدمی کرتا ہے اور قربانی میں دونوں میں ایثار کا جو ایلیمنٹ ہے مشترک ہے, اور اگر یہ اکٹھے سیلیبریٹ دیکھیں ایثار, ہر دونوں طرف ایثار تھا ان کا, جانور لینے بھی نہ جا سکے. اور ایثار دیکھیں, ایک ایثار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ محبت کی واحد علامت ہے کہ جس میں آپ ایثار کے ذریعے ثابت کرتے ہیں کہ آپ کسی سے کتنی محبت کرتے ہیں. صحیح, بہت اچھی بات ہے. دوسروں کے لیے ایثار, تو اگر ہم مصروف رہتے ہیں قربانی کی عید میں, ہم سب مصروف رہتے ہیں, تو انسانی تعلقات پر اس کو اہمیت دے رہے ہوتے ہیں, اور اصولی طور پر ہمیں دینی چاہیے. اور ہم اس اہمیت کے حوالے سے, ہم اللہ سے تعالیٰ سے اپنا تعلق ہے, اس سے جو محبت ہے اس کا. شادیوں کا بھی سیزن, مفتی صاحب, شادیوں کا بھی سیزن اور عید قربان کیا تعلق ہے آپس میں؟ یہ اچھی لاجک بیان کی ہے مفتی صاحب نے. تو چونکہ محرم کے مہینے میں عموماً لوگ جو ہیں وہ اوائڈ کرتے ہیں شادیوں کو, تو پہلے چاہتے ہیں کہ ہو جائے. میرے خیال میں قصداً کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ عید قربان کو بنیاد بناتے ہوئے جعفری صاحب نے ارشاد فرمایا کوئی جذبہ, اگر ایسا کوئی جذبہ, کوئی مشترک جذبہ ہے اویس بھائی, کوئی مشترک جذبہ تو نہیں ہے, کوئی قربانی دونوں جگہ قربانی تو نہیں ہو رہی. آپ کس حوالے سے پوچھ رہے ہیں؟ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایسا کیوں ہے. دیکھیں مطلب کوئی لاجک تو ہوگی, کوئی لاجک تو ہوگی. شادیاں تو نہیں ہوتی. اچھا, ہم بات کرتے ہیں, چلے ان سے پوچھ لیتے ہیں جن کی قربانی نہیں ہوئی. پہلے ایک کال لے لیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں بول رہی ہوں کراچی سے. جی بہن فرمائیے. جی تسلیم, آپ سب کو عید بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی عید مبارک ہو. آپ کو میرا سب کو بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. بہت بہت عید مبارک. بہت شکریہ. اور تسلیم بھائی, کل میں آپ کو بہت مس کیا. اللہ. اچھا, کل میں نے آپ کو اتنا مس کیا, میں آپ کی بہن اتنا انتظار کر رہی تھی کہ میری کل برتھ ڈے تھی, میں نے کیک کاٹا, تو میں آپ کو بہت مس کر رہی تھی کہ آپ بھی ہوتے. چلے آج دیکھیں نا کتنی شخصیات آپ کے اوطاق میں, آپ کے ڈرائنگ روم میں آئی ہیں. دیکھ کے بہت خوشی ہوئی. اور آپ سے میری بات کرائیے گا. جی بالکل آپ کی بات ہو رہی ہے, ہم سن رہے ہیں. وعلیکم السلام. عید مبارک. آپ کو بھی مبارک. اور آپ سب, آپ کی عید کیسی تھی؟ میری عید, اگر آپ نے پروگرام شروع سے دیکھا ہو
तो मैंने इसमें थोड़ी बहुत तो गुजार दी थी। अच्छा। अब थोड़ी बाकी रह गई है, वो आप प्रोग्राम देखती रहें। जी जी। तो इंशाल्लाह आप पर वाज़ेह हो जाएगा। हाँ, बहुत खुशी हुई आपको देख के, और बहुत शुक्रिया। खुशी हुई कि आपके फेवरेट नाथ खान यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा। यूसुफ मेमन साहब माशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल फेवरेट है मेरे, और मैं अलल ऐलान कह रहा हूँ, और एक बार नहीं कई बार कह चुका हूँ कि मेरे पसंदीदा नाथ खानों में से सर फहरिस्त हमारे अलहाज यूसुफ मेमन साहब। जी जी बिल्कुल, मैंने आपका प्रोग्राम देखा था, उसमें आपने मुझे बताया था। अच्छा। हाँ, तो और तस्लीम भाई जी, मुझे आपसे एक छोटी सी बात कहनी है। जी कहिए। कि हमारे माँ बाप का सबसे बहुत बड़ा रुतबा होता है, ठीक है, उसके बाद हमारे टीचर का होता है। तो हमारे जो इल्म में बातें नहीं भी थी ना, तो वो आपकी प्रोग्राम के जरिए हमें बहुत सी बातें हमारे इल्म में आई। तो मेरी नजर में आपका रुतबा आपके टीचर, मेरे टीचर है आप। अल्लाह आपको खुश रखे, और बस दुआ किया करें कि ये सब काविशें सबकी कबूल हो जाए। और सबको, खलील भाई साहब को बहुत बहुत ईद मुबारक, उनको मेरा सलाम, और QTV के जितने भी वर्कर्स हैं उन सबको मेरा सलाम, ईद मुबारक, और अल्लाह QTV को बुलंदी और तरक्की अता फरमाए। आमीन 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 सुम आमीन। और बहुत शुक्रिया कॉल करने का। एक कॉलर हमारे साथ और है, देखते हैं कौन और कहां से कॉल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहां से बात कर रहे हैं? हजूर मैं यह बात कर रहा हूँ भावलपुर से, मोहम्मद यह भावलपुर से। जी याहिया साहब। ये हजूर मैंने एक दफा हजूर यूसुफ मेमन साहब के साथ सफर किया था। अच्छा। और मैं आप सब आप हजूर साहब को और यूसुफ मेमन साहब को सबको ईद मुबारक कहूँगा। वाह, आपको मुबारक हो, ईद मुबारक हो। खैर मुबारक, आप सबको ईद मुबारक। दुआ में याद रखें इंशाअल्लाह। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, बहुत सी खुशियां अल्लाह आपको दिखाए। तस्लीम, बात कर रहे थे हम कुर्बानी के हवाले से। नहीं, शादी के एक ही बात, शादी, हाँ एक ही बात। अच्छा, ऐसा क्या हुआ था आपके इलाके में? आपके कोई अजीज नहीं, मैं आपको बताऊं, मेरी शादी जो है ना, वो मेरी शादी इस सीजन में नहीं हुई थी। अच्छा, इसलिए मैं उस ताल्लुक को नहीं समझ पा रहा। बहरहाल मेरा अपना एक मुशाहिदा है कि 10, 11, 12 में शायद ही किसी के घर पे शादी होती हो, और इक्का दुक्का अगर हो भी जाती है तो इसको बेस बनाना कि कुर्बानी। अच्छा, ये अच्छा, आपको कुर्बान हुए अरसा कितना हुआ? बिल्कुल सही। अल्हम्दुलिल्लाह काफी अरसा हो गया, 94 में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी हुई। अच्छा, तो जो हम एक ही सफ के हैं। अच्छा, एक मुनासबत समझ में आ रही है मुफ्ती साहब, वो ये है कि अल्लाह ताला से दुआ है कि जिनकी इन अय्याम में शादी होती तो चूंकि ईसार का जज्बा कारफरमा होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला इन अय्याम के सदक़े ईसार की दौलत नसीब फरमाए। जैसे कि आप जो हैं वो बिल्कुल हाल ही में कुर्बान हो गए हैं। तो ओवैस भाई, जो कुर्बान नहीं हुए उनसे भी पूछ लें। हाँ, ये बात भी है। आज तो हमारे औताक, हमारी जो मजलिस है, इसमें एक ऐसे बैठे हुए हैं जो अभी तक मतलब इन मानों में जो बात कर रहे हैं, कुर्बान नहीं हुए, मुफ्ती नईम साहब, लेकिन रेडी टू कुर्बान है। रेडी टू कुर्बान। हाँ जी, जी बिस्मिल्लाह। जी मुफ्ती साहब। अल्लाह अल्लाह। शादी का माना भी खुशी है, और ईद भी लौट कर आने वाली खुशी को कहा जाता है। तो इस हवाले से एक मुनासबत तो ये रही, और एक गैर संजीदा मुनासबत छुट्टियों का होना है कि इंसान जो है वो ईद के अय्याम में छुट्टियां चूंकि मिलती हैं, तो उनमें तैयारी वगैरह, सर्दियां, बच्चों की छुट्टियां भी होती हैं। नहीं, सर्दी तो हमेशा ईद पर नहीं होती। अच्छा। लेकिन छुट्टी जरूर। सही, बहुत खूब। कुर्बानी जो है वो गर्मियों में भी हो सकती है। ये मतलब इससे हम ये अखज़ कर सकते हैं। लेकिन बात हो गई, आप अखज़ अब जो चाहें करें। अच्छा, ठीक है नाज़रीन, एक कॉलर शामिल करते हैं, देखते हैं कौन और कहां से कॉल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तस्लीम भाई, महबूब बोल रहा हूँ फैसलाबाद से। जी महबूब साहब। जी, मैं केबल ऑपरेटर हूँ, केबल का काम करता हूँ इधर। अच्छा, बहुत खुशी हुई है, मेरी कॉल मिली है। जी, आपको बहुत बहुत मुबारक ईद की। खैर मुबारक आपको भी। और अवैस भाई से बात करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल करें। अवैस भाई, ईद मुबारक आपको। जी आपको भी। अवैस भाई, एक नात सुनना चाहता हूँ आपसे। जी, ऐसी नात सुनाए जो खुद ब खुद आंखों से आंसू निकल आए। अच्छा, मैं आपकी बात यहाँ रोकते हुए कहूँगा कि शुरू में तस्लीम भाई ने जो बात की थी कि आज जो है हम लोग आपसे मिलने आए हैं, आपके घरों में आए हैं, तो जाहिर है कि आज एक प्रोग्राम का जो पूरा सेटअप जो है वो फॉर्मेट चेंज है। यहाँ आज हम कोई फ़क़ही मसाइल सुनने या सुनाने के लिए नहीं, कोई नात की फरमाइश के लिए, बल्कि बातें करने आए। आप हमसे ये पूछें कि आप ईद कैसे गुजारते हैं वगैरह वगैरह, कुछ सवाल कर सकते हैं अपनी हमारी ज़िंदगी के बारे में, तो ज़रा अच्छा रहेगा।
सही, हाँ बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। दूसरा ये केबल ऑपरेटर थे फैसलाबाद से, तो मुझे इससे याद आया कि मैं सब केबल ऑपरेटर्स पाकिस्तान के जितने भी केबल ऑपरेटर्स हैं उनको QTV की जानिब से, आज के हमारे ये जितने मेहमान हैं जो QTV के स्टार्स हैं, इन सब की जानिब से और QTV की मैनेजमेंट की जानिब से सब केबल ऑपरेटर्स को भी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। बात हो रही थी नाज़रीन ईद कुर्बान के हवाले से, ये भी बात सामने आई कि किस किस की ईद कैसे गुजरती है इसके हवाले से, और कसाई की तलाश और बहुत सारे मामलात इस ईद कुर्बान पर होते हैं। बचपन में एक खास चीज हुआ करती थी कि हर शख्स देखने जाता था, और कई दफा तो ऐसा भी होता था कि बहुत से बच्चों को देखा कि वो पूरे कपड़े भरकर आ जाते थे। और इस ईद में बच्चों को बहुत शौक होता है कि वो जाकर दूसरी जगहों पर भी कुर्बानी देखते हैं और फिर उस पर उस हवाले से आकर कमेंट्स करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें तजर्बे से गुजरती हैं। हम इस हवाले से बात करेंगे कि कोई भी किसी उम्र के किसी हिस्से में ऐसी यादगार, खास तौर पर ईद कुर्बान के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे तमाम आपकी इन महबूब शख्सियात से, आपकी हर दिल अजीज शख्सियात से, और औलाद पर हजरत मोहम्मद